صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، یہ مہینہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور 2 یا 3 دن کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے. ذی الحج کا مہینہ یہ بھی خصوصیت کا حامل ہے، بہت سارے فضائل اپنے اندر جو لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی ایک خاص فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. یوں تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، خصوصیت کے حامل ہیں، فضیلت کے حامل ہیں. لیکن کچھ ایام کو، کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو اللہ تبارک و تعالی مزید فضیلت بخشتے ہیں، زیادہ فضیلت کے حامل انہیں بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا تو ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. یہ ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد رکھ دیا اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں. تو جب یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن انسان غافل ہے، غفلت برتتا ہے، کبھی بھول بیٹھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مقام اور جگہ اور دن اور اسی طریقے سے راتیں، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ مقامات کو اور کچھ جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کے حامل بنا دیے تاکہ انسانوں کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہیں، انسانوں کو بار بار یہ یاد آتا رہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آپ حضرات نے، ہم نے تمام نے گزارا. ہم رمضان کے مہینے میں بار بار یہ سنتے تھے کہ اللہ نے اس مہینے کو ہمارے لیے بہترین رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ بنایا. جو دیگر مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو فضیلت زیادہ دی تاکہ انسانوں کو یاد آئے کہ ہمیں اس کائنات میں کیوں پیدا کیا ہے. شوال کا مہینہ رمضان کے بعد ایک خصوصیت کا حامل ہے، ایک فضیلت والا ہے کہ شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کو شروع کر دیا گیا. حاجیوں کو شوال کے مہینے سے احرام باندھنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ حج کے ایام، حج کے مہینے شمار ہوئے. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 سے 12 دن.
یہ 2 مہینے اور 10 سے 12 دن اللہ نے حاجیوں کے لیے خاص فضیلت والے بنا دیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ذی الحج کے 10 ایام کو ہمارے لیے خصوصیت کا، فضیلت کا حامل بنا دیا۔ تو ہیں تو وہی مہینے جو دوسرے مہینے ہیں، اسی طریقے سے جن دوسرے مہینوں میں سورج اگتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، ستارے نکلتے ہیں راتوں میں، تو اسی طریقے سے دیکھنے میں کوئی ان دنوں میں فرق نہیں ہے۔ جیسے دوسرے دن ہیں اسی طریقے سے یہ بھی دن ہے، جس طریقے سے دوسری راتیں ہیں اسی طریقے سے ان دنوں کی راتیں ہیں، لیکن اللہ نے ایک خاص فضیلت کے حامل بنا دیے، خصوصیت انہیں بخش دی۔ جب خصوصیت انہیں بخش دی، فضیلت کا حامل بنا دیا، تو بندوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو بار بار تمہیں یاد دہانی کے طور پر کہ ان ایام میں اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ دے گا، ان راتوں میں اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا مقام یہ دے گا، یہ ہمیں یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جس کی عبادت اور جس کی طاعت ہمارے لیے زندگی میں فرض عین ہے۔ وہی انہی ایام کی طرح، انہی راتوں کی طرح جس طریقے سے دوسرے ایام ہیں، جس طریقے سے دوسری راتیں ہیں، جس طریقے سے دوسرے مہینے ہیں، انہی طریقوں سے یہ مہینے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے مقام دیا، فضیلت بخشی، اس لیے ہمارے لیے فضیلت کے حامل بن گئے۔ یہ راتیں ہمارے لیے فضیلت کے حامل بن گئی کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ جس طریقے سے 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج یہ وقوف عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کے علاوہ پورا سال کھڑا رہے، پورے سال وہاں عبادت کرے، تو وہ مقام اور وہ خصوصیت اور وہ فضیلت جو 9 ذی الحج کی وقوف عرفہ میں فضیلت بیان کی گئی اور حاجی کے لیے ایک اعلیٰ رکن قرار دے دیا گیا کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، تو اگر ایک شخص پورے سال وہاں کھڑا رہے، پوری عبادت کرے، تو وہ مقام تو اسے نہیں مل سکتا، وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے طے کر دیا، اللہ نے 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کے لیے، حاجی کے لیے طے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں خود بذات خود کوئی فضیلت نہیں بن گئی، بذات خود یعنی اپنے آپ اس میں کوئی فضیلت نہیں بن گئی، اللہ نے اس کو 9 تاریخ کو جو فضیلت پیدا کر دی اللہ نے، وہ فضیلت اس کے لیے بن گئی۔ پتھر یہ بھی ہے اور پتھر حجر اسود بھی ہے، پتھر جو ہمارے یہاں ہے وہ بھی پتھر ہے، حجر اسود ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن جو اسے بوسہ دینے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا وہ فضیلت ان پتھروں میں حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر میں وہ فضیلت رکھ دی جو دوسرے پتھروں میں حاصل نہیں ہو سکتی، جو دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب چاہے دنیا کا کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی مہنگا پتھر ہو، لیکن اسے چومنے سے یا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہاتھ چومنے سے وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم حجر اسود کو بوسہ لیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر وہ فضیلت پیدا کر دی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضیلت دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات میں بطور خود اپنے آپ کوئی فضیلت پیدا نہیں ہوتی۔
نہ کسی مقام میں، نہ کسی دن میں، نہ کسی رات میں، نہ کسی اور موقع پر۔ یہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کوئی فضیلت بخش دے، چاہے وہ کسی مقام کو فضیلت دے دے، چاہے وہ کسی دن کو فضیلت دے دے، چاہے وہ کسی رات کو فضیلت دے دے، وہ رات، وہ دن، وہ مقام اور وہ موقع، وہ جگہ، وہ فضیلت کے باعث بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ایام ذی الحجہ ہے، 10 سے 12 روز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فضیلت بخشی ہے، احادیث میں آتا ہے قربانی کے ایام میں، قربانی کے ایام میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں جو قربانی کے ایام ہیں، جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد جو شہر والوں کے لیے وقت شروع ہوتا ہے قربانی کے لیے، نماز عید سے لے کر 12 کی عصر تک، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر اللہ کے یہاں کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر اللہ کے یہاں کوئی عبادت نہیں۔ جو فرائض کا مقام ہے وہ اپنی جگہ، جو واجبات کا مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ احادیث میں اپنے حبیب کی زبانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں خون بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اب کوئی شخص ذی الحجہ کے دوسرے ایام میں ان 3 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں قربانی کرے، پورے سال قربانی کرے، لیکن وہ فضیلت جو اللہ نے ان 3 دنوں میں رکھی ہے وہ فضیلت دوسرے ایام میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ دن کوئی الگ ہے یا ان کی راتیں کوئی الگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو دن دوسرے دن ہیں، جو دوسرے ایام ہیں، جو راتیں دوسری ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے کی یہ راتیں ہیں اور یہ دن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 دنوں کو فضیلت بخش دی تو بخش دی۔ ان 3 دنوں میں جو قربانی کرنے کا ثواب ہے، جو قربانی کرنے کا عمل ہے، وہ دوسرے ایام میں نہیں ہے۔ ایک فضیلت تو یہ بخشی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام ذی الحجہ 1 سے لے کر قربانی کرنے تک یہ مستحب عمل قرار دیا کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہو، چاہے اس کے اوپر واجب ہو یا کوئی اپنی نفل قربانی کرنا چاہتا ہو، چاہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو، چاہے وہ اپنی طرف سے قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، نفلی قربانی ہے، شوق ہے، اللہ نے اسے دل دیا ہے، جذبہ ہے، تو وہ شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے مستحب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ چاند دکھنے سے، ذی الحجہ کا جب چاند دکھ جائے، چاند دکھنے سے قربانی کرنے تک مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال کو نہ تراشے، اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنے ناخن کو نہ تراشے۔ یہ مستحب عمل ہے، اس کے لیے فضیلت کا حامل ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اب جس طریقے سے یہ بات کہ بال اور ناخن کو نہ تراشے، جب اللہ نے یہ حکم دے دیا یہ مستحب عمل ہے، اب اس میں ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ ہم یہ کام کر گزرے، ہم یہ کام کر گزرے، چاہے اس میں حکمت ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں حکمت ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی علماء نے عبادات کی، کچھ اعمال کی، کچھ
معاملات کی حکمتیں بیان فرمائی ہے. کیوں؟ دل کی تسلی کے لیے. کیوں؟ دل کی تسلی کے لیے. وہ تو ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں تو کر گزرنا ہے، چاہے اس میں حکمت ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو کہ نہ ہو. ہمیں اللہ کا حکم ہے وہ ماننا ہے. ہمارے لیے نماز فرض ہے، وہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ ادا کرنی ہے. حج ہے تو جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر حج واجب ہے. حج کے ایام میں اس کے لیے حج کا فارم ڈالنا ہے، وہاں جانا ہے. اب اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، یہ تلاش کرنے کی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی علماء نے بیان فرمائی ہے. تو جس طریقے سے حاجی احرام باندھتا ہے اور حاجی احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے یہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے کام کو نہ کرے جو زیبتن کہلائے، جیسے اپنے ناخن بالوں کو نہ کاٹے، خوشبو نہ لگاوے، اور بہت ساری پابندیاں ہیں. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو پابندیاں احرام باندھنے کے بعد عائد ہو جاتی ہیں، جو پابندیاں لگ جاتی ہیں حاجی پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ پابندیاں وہاں کی فضیلت حاصل نہ کرنے والوں پر، یہاں رہنے والے اور وہاں نہ جانے والے جنہوں نے احرام باندھ لیا، جو وہاں پر ہیں ان کے لیے تو وہ پابندیاں ہیں ہی، لیکن جو یہاں پر ہیں ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے لیے مستحب عمل قرار دے دیا کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. کیوں؟ جو اللہ نے رحمتیں ان کے لیے رکھی ہے، جو رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہے، جن رحمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس مقام پر ہیں اور ہم لوگ اس مقام پر نہیں گئے، یا اس سال ہمارا نمبر نہیں آیا، تو یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کا کچھ حصہ ہمارے اوپر ڈال دے. ان رحمتوں کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ڈال دے، ان رحمتوں کا کچھ حصہ ہم لوگ حاصل کر لیں یہاں رہتے ہوئے. یہ مستحب عمل قرار دے دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی جو فضیلت رکھی ہے، ان ایام کی فضیلتوں میں ایک چیز تو ہمارے لیے کرنے کو یہ ہے، ہم یہ عمل کریں. دوسری چیز جو ہمارے لیے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حسب گنجائش، جو آدمی، جو مرد، جو عورت اور جو بالغ بچہ کر سکے، ایک تاریخ سے لے کر ذی الحج کے چاند دکھنے سے لے کر 9 ذی الحج تک، 10 کو تو قربانی ہے، 10 کو روزہ نہیں رکھنا، تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جو آدمی روزہ رکھ سکے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور ان راتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فضیلت رکھی ہے کہ جس طریقے سے ان کے دنوں کی فضیلت ہے. ایک شخص 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ احادیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر فضیلت رکھتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والے دن بنا دیے، فضیلت والی راتیں بنا دی. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ایام دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ وہی ایام ہیں، اسی طریقے سے یہ دن ہے. جیسے دوسرے دنوں میں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان ایام میں بھی اسی طریقے سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان دنوں میں فضیلت رکھ دی، اور یہ فضیلت بھی اللہ کے رکھنے سے ہے، یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
ان راتوں کی فضیلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کسی دن میں یا کسی رات میں یا کسی موقع پر یا کسی پتھر میں یا کسی جگہ میں خود بخود فضیلت پیدا نہیں ہو جاتی. اگر اللہ نے اس میں فضیلت رکھ دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ اچھا ہو گیا. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سہولت فرما دی کہ ان دنوں میں فضیلت ہے، لہٰذا تم جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے، مقصد کیا؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. انسان غافل ہے، بھول گیا، اس کو بھول ہو گئی. دنیا میں آنے کے بعد وہ نہ جانے کن کن کاموں میں الجھ گیا، اپنے کاروبار میں الجھ گیا، تو اسے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ یہ فضیلت والے دن ہیں، یہ فضیلت والی راتیں ہیں، تم ان دنوں میں یاد کرو، تم ان راتوں میں یاد کرو کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہمارا مالک کون ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا وجود کس مقصد سے ہے. تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرماتا ہے. یہ تمام مقاصد ہمارے لیے پھر ہمارے ذہن میں آئے گا تو بندہ بار بار جب یاد کرے گا، بار بار ان دنوں کی فضیلت کو یاد کرے گا، ان دنوں کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ان راتوں میں عبادت کرے گا، تو پھر اسے پھر سمجھ آئے گا کہ ہمیں زندگی کا مقصد اللہ کی طاعت ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہمیں پھر سمجھ آئے گا. تو یہ مقام، یہ جگہیں اللہ کے فضیلت دینے سے فضیلت والی بن گئی. تو یہ دو اعمال جو ہمارے لیے کرنے کے ہیں، وہ جو میں نے ذکر کیے کہ ایک تو جو قربانی کرنا چاہیں یا جس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ان کے لیے تو یہ عمل ہے مستحب کہ وہ 1 تاریخ سے لے کر، یعنی چاند دکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں. دوسرا عمل یہ ہے کہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی جو فضیلت ہے ان میں خوب عبادات کریں. ایک روزے کا ثواب اگر ہمارے لیے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اگر 1 سال کے روزے رکھے اور 1 دن کا روزہ رکھے اور 1 سال کی فضیلت حاصل کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بہترین اور ہمارے لیے نفع کا سودا ہے. تو ان اعمال کو کرنے والے بنے، ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنے والے بنے، ان راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کی، ان دنوں کی فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں قربانی کے خاص طور پر مسائل کے بارے میں، جانور کیسا ہونا چاہیے اور کن کن جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے، کتنے سال ان کی عمر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے دیگر جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یہ بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.